آپ نے نظر سے، آپ نے زبان اور کان سے، آپ ہاتھ سے بھی لسٹ پوری کرتے ہو. کون سا اسلام ہے تمہارے اندر؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ سورہ نور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ اپنی نظریں نیچے کرو، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو. اور گٹھے اور ڈاکو، یہ کون سے القابات دے رہے ہو یار؟ لوگ کہتے ہیں ہم حرام نہیں کھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو حرام کر کے کھا جاتے ہیں. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی. ایک ماڈرن فتنہ، ایک ایسی چیز کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ شاید میرے ساتھ اور ہر ایک انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ چاہے آپ غلطی سے کریں یا اپنی مرضی سے کریں، وہ ہو جاتی ہے. وہ ہے لسٹ آف آئیز، ٹنگ اینڈ مائنڈ. یہ کیا ہے؟ ان تینوں کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور اس کا شکار کیا صرف میں ہوں یا پورا معاشرہ ہی اس کے زیر عتاب ہے؟ سر بہت شکریہ. ویلکم. 9واں روزہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ یار، اپنا تو تجھے پتہ ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں اس چیز کی، خوشی تو خوشی کے دن ہوتے ہیں. کیا بات. مجھے ایک بتائیں، روزے میں بھوک پیاس روک لی، یہاں تک کہ موبائل کو بھی روک لیا، لیکن جب آپ سڑک پہ نکلے، نماز پڑھنے نکلے، معاملات کے لیے نکلے، لوگوں سے ملے، تو یہ آنکھیں برا دیکھنا چاہتی ہیں. دل کی خواہش ہے، اس کو بدلیں کیسے؟ یہ ذہن برا سوچنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے 11 مہینوں کی. تو ایک مہینے میں وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کیسے بدلے گا؟ ہاں، کیسے بدلے گا؟ تو اس سب کے اوپر ذرا اپنی مائنڈ انجینئرنگ کے ذریعے روشنی ڈالیں. دیکھو، اس کو سمجھنے سے پہلے نا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا مائنڈ انفارمیشن کو پروسیس کیسے کرتا ہے، ہمارا برین کیسے کرتا ہے اور مائنڈ کیسے کرتا ہے. برین 5 اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دی ہیں نا، ان 5 سینسز سے انفارمیشن ہمارے برین کو جاتی ہے. برین میں 3 فلٹر لگے ہوئے ہیں، جنرلائزیشن، ڈیلیشن، ڈسٹورشن. میں ان کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس سے نکل کے وہ مائنڈ میں جاتے ہیں، پھر مائنڈ اس کے مطابق اپنا رزلٹ دیتا ہے. ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں برین کنٹرولز یور باڈی اینڈ مائنڈ کنٹرولز یور لائف. واو. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں وائف کنٹرولز یور لائف، لیکن وہ بھی برین ہی ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے. مائنڈ نہیں کرنا. ہم تم تو گئے ہو آج. اچھا خیر، اینی ویز تو وہ افطاری آپ کے ساتھ کر لوں. کوئی مسئلہ نہیں، کرا دیں گے. افطاری کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. سو ان میں سے بھی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 80 to 90% انفارمیشن ہمارے برین میں آنکھوں سے جاتی ہے. آپ آنکھیں بند کر لو. اسی لیے جو لوگ مجھے کہتے ہیں میں نیند نہیں آتی، میں کہتا ہوں آنکھیں بند کر کے لیٹے رہو. تو آپ نے 80-90% انفارمیشن بند کر دی، ڈسٹریکشن ختم کر دی، ایونچولی آپ کا برین سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کو نیند آئے گی. ٹھیک. اب یہ تو میں نے سائنٹیفکلی بات کی. پہلا فرسٹ ڈور وے آف فتنہ از آئیز. یہ قرآن ہمیں کیسے بتا رہا ہے؟ کیسے بتا رہا ہے قرآن؟ کیسے؟ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں ایمان والے مردوں کو، کل المؤمنین، ٹھیک ہے، اور ایمان والی عورتوں کو، وکل المؤمنات اپنی نظریں نیچے کرو. ڈائریکٹ آرڈر ہے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر نظر نیچے کرو گے تو کہہ رہے نظر نیچے کرو. اور چیسٹٹی، ٹھیک ہے، اپنی مطلب پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت ڈھانپ کے رکھو. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مطلب ڈائریکٹ آرڈر ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، مینوفیکچرر جانتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کہاں سے پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا میل فنکشن کب آئے گا؟ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ آف میڈیا ہے وہ کس کی لذت کو دکھا رہا ہے؟ آنکھوں کی لذت کو. کھانا اکثر لوگ آنکھوں سے کھاتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے تو کھاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا، میں ایک بات ذرا کانٹیکس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے گانوں کو چھوڑ دیں، ہماری جو شاعری ہے وہ بھی آنکھوں کی لذت کو پورا کرتی ہے. آنکھوں کی سب چیز کرتی ہے کہ نہیں؟ آپ بس یہ مجھے بتائیے گا. سیکنڈ جو ہائیسٹ آپ کے پاس چیز آتی ہے وہ کان سے آتی ہے. ایک چھوٹا سا مصرع صرف بیان کروں گا. آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات. اس میں تمام چیزیں آنکھ کی لذت کو پورا کر رہی اور یہ شہوت کو پورا کر رہی ہیں. ایسے ہی آپ کے شعرا جو ہے نا، آپ جس کو آج کل مزاحیہ شاعری بھی کہہ رہے ہو، بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ شاعری ہے، چیز بنا کے پیش کیا جائے. یہ شاعری ہے. میاں بیوی کے رشتے کو مذاق بنایا جا رہا ہے. یہ شاعری ہے. اب آپ کہو کہ سر آپ بھی، میں چلو ایک آدھا چٹکلا کبھی کبھی ویسی شغل میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے اوپر پوری کتاب نہیں لکھی ہوئی، میں نے پورا دیوان نہیں ہے میرا. ایک ہے ازراہ مذاق اور ایک ہے بنا ہی دینا مذاق. ماں اور بہن کی گالیاں دیتے ہو، اتنے غیرت مند ہو
تو باپ اور بھائی کی گالی دے کے دکھاؤ. ماں بہن کی گالی سنتے ہو, لڑتے نہیں ہو. تمہارے باپ یا بھائی کو کوئی گالی دے تم اس کو قتل کر دو گے. یہ تمہاری غیرتیں ہیں, یہ بے غیرتیں ہیں. ہم پٹری سے ہٹ رہے ہیں, میں واپس آنا چاہتا ہوں. لیکن پھر بھی یہ ضروری تھا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آنکھیں جو ہے نا وہ آپ کا وہ کیا کہتے ہیں, وہ مائنڈ کا دروازہ ہے. میں نے تو سنا تھا آنکھیں دل کا پتہ دیتی. او یار پتہ نہیں کیڑا پتہ دلتی ہیں وہ, پتا پتا بوٹا بوٹا جانے دیکھیے حال ہمارا سر ہے, فرق یہ جانے ہے, نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو فرق سارا یہ ہے جانے بے شک رمضان ہے لیکن ایک طرف مائنڈ کی انجینئرنگ کرنے والا ہے, ایک طرف مائنڈ کرنے والا ہے. ناٹ ایوری تھنگ, اس طرح ہم یاد ہے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا ناٹ ایوری تھاٹ ڈیزروز اے سیکنڈ تھاٹ. یس, تو میں کہہ رہا ہوں ناٹ ایوری تھنگ ڈیزروز اے سیکنڈ لک. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صلی اللہ علیہ سنن نبی وسلم. داؤد کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ اگر تمہاری پہلی نظر جو ہے نا وہ معاف ہے, ٹھیک ہے, دوسری تمہارے خلاف ہے. واہ, آج آپ انگلش اور اردو کے ایسے سے نئے کوٹس بنا رہے ہیں جن کو اگر میں ویسے ویورز کو کہوں گا آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں, زندگی میں بہت فائدہ دیں گے. جی سر. پہلی نظر معاف ہے, دوسری تمہارے خلاف ہے. ٹھیک ہے, میں مفہوم بتا رہا ہوں. تیسری سے میرا اس کے بڑا بعد تو پھر اختلاف ہے. تیسری تو پھر شیطان نہیں آ گیا نا, پھر تو شیطان نے پکا لے لیا. ٹھیک ہے, تو وہ بلکہ بچپن کے ایک جوانی کی ایک ہمیں جو شرارت یاد آ گئی. میں نے جب نیا سنا نا کہ پہلی نظر معاف ہے, اور دوسرا میں نے یہ سنا کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی تعریف کرنی چاہیے, تو میں بائک پہ گھر سے کالج جاتا تھا, تو جاتے میرا رستے میں ایک وہ گرلز کالج پڑھتا تھا. اب شرارتی تو ہم تھے اس وقت بھی, لیکن الحمدللہ بدتمیز نہیں تھے. شرارتی اور بدتمیز ہونے میں فرق ہے. تو شرارتیں اپنے آپ سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب جاتے ہوئے نا میں صبح بھائی تو ہم دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, پہلی نظر اور سبحان اللہ دونوں کام ہو گئے. استغفر اللہ, اللہ معاف کریں. ہم ہنس سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز لیکن بچپنے کی تو کئی چیزیں ہوتی ہو ہیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا کہ پہلی جو نظر ہے نا وہ تیلی لگاتی ہے, وہ اسپارک نکالتی ہے. زمانہ جاہلیت نہیں, وہ جنرل ایک بات بتا رہا ہوں, پہلی نظر. ٹھیک ہے, جو دوسری لوگ جو نظر ہے نا وہ ایکچولی وہ تیل ہے جو اس کو بھڑکاتی ہے آگ کو. واو, آپ کی ایگزامپلز آج کل بہت ریئلسٹک ہوتی جا رہی ہیں. پہلے کیا مطلب میں ان ریئلسٹک تھا یار, کمال ہو گئی ہے. اسی طرح آنکھ سے میں نے کیا کہا کہ آنکھ سے آپ نے 80-90%. اس کے بعد کان یا زبان جو ہے وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں تھا بیربل. بیربل, اس نے بادشاہ نے کہا کہ یار مجھے دنیا کی سب سے میٹھی اور سب سے کڑوی ڈش کھلا. بیربل گیا, اس نے پہلے دن اس کو ڈش بنا کے دی. اکبر نے منہ میں ڈالی اور تھو الٹی کر کے گالیاں دینے لگے کہ یہ کہ تو نے مجھے کھلایا. تو بادشاہ صاحب کل بتاؤں گا. اگلے دن اس نے اس کو ڈش کھلائی, بادشاہ پوری انگلیاں بھی چاٹ کے انگلی کاٹ گیا اپنی. اس نے کہا تو نے کیا کھلایا تھا کل اور آج کیا کھلایا ہے؟ کہتا میں نے کل بھی تمہیں زبان کھلائی تھی بادشاہ, آج بھی تمہیں زبان کھلا رہا ہوں. کڑوی ہو تو سب سے زہریلی, میٹھی ہو تو سب سے زیادہ پیاری. شیرینی. ٹھیک ہے, بات وہ جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ ایپیسوڈ میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, بٹ آپ کیسے کر رہے ہیں اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو سورہ حجرات بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو پڑھنی چاہیے کہ بیک بائٹنگ مت کرو, چگلی مت کھاؤ, بدزنی مت کرو. اخلاقیات سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو. ہم یا کیا بناتے ہیں ہم تو سٹارٹ ہی تو سے نہیں, جو نک نیم, دیکھو نک نیمز کے اوپر مجھے لوگ کہتے ہیں جی القابات پہ یار کوئی تو ریزنیبلٹی ہو. ٹھیک ہے, اور گٹھے اور ڈاکو, یہ کون سے القابات دے رہے ہو یار؟ ڈڈو. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, سو آج جو بھی آپ گوسپس دیکھ رہے ہو, آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ گپ شپ جو ہے اسکرین شاٹس ہیں آپ لے رہے ہو, ان کی میمز بنا رہے ہو, آپ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہو, ان کے اوپر ریئیکشن ویڈیوز کر رہے ہو, آپ ان کے کلچر کو ذلیل کر رہے ہو. یہ کون سا مطلب یہ کون سا مزہ ہے؟ یہ میم کلچر خاص طور پہ یہ وہی ہے کہ کون سا مزہ ہے میم کلچر, دوسروں کی ویڈیوز بنانا, پھر ان کو بلیک میل کرنا, ان کو مارکیٹ کرنا, پھر چسکے لینا. یہ سزا ہے میرے بھائی, یہ سزا ہے, یہ مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب چند پیسوں کے لیے کسی کی کو لوگ کہتے ہیں, عزت کو خراب کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم حرام نہیں کھانا چاہتے ہیں, لیکن وہ حرام لوگوں کو حرام کر کے کھا جاتے ہیں. سوچو نا, یہ سب کچھ حرام ہی ہے نا. آپ نے کسی کی عزت کھا لی, پیچھے کیا بچا اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. اچھا یہ دیکھو, آپ نے نظر سے, آپ نے زبان اور کان سے, تیسری چیز ہے آپ کا ہاتھ. آپ ہاتھ سے بھی لسٹ پوری کرتے ہو. کئی دفعہ ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جب رش آور ہوتا ہے تو بے غیرت قسم کے جو بچے ہیں یا لڑکے ہیں یا مرد ہیں, وہ ہماری بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کو ہاتھ لگا کے جاتے ہیں. یہ
کون سا اسلام ہے تمہارے اندر, یہ کون سی انسانیت ہے, ٹھیک ہے. تو یار یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹرو. ٹھیک ہے. لیکن میں کوائن کی دوسری سائڈ بھی دکھانا چاہتا ہوں. وہ ایک شعر ہے, وہ ہے شعر تو خیر چلو میں اس کو نہیں کوٹ کرتا, لوگ کہیں گے جی آپ نے مجازی کو مزاجی کے لیے یوز کر دیا ہے, ٹھیک ہے, حقیقی کے لیے یوز کر دیا ہے, کرنا چاہیے. تو لیکن بات یہ ہے کہ میں ایسی خواتین سے بھی جاننا چاہتا ہوں جو ایکسپوز کرتی ہیں, جو خود جا کے لوگوں کو اپنے آپ کو ٹچ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ آ گیا نا, میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو اس کے پاس 2 لڑکیاں آ گئیں, آگے اسے کہنے لگیں کہ تم انگیج ہو, ہے تمہاری گرل فرینڈ؟ نے کہا جی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں ہم میں سے کس کے بوائے فرینڈ بننا چاہو گے, ہمیں بی چلو جاؤ کام کرو, ٹھیک ہے. وہ میرا اس کا دوست بیچارہ بلائنڈ ہے, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ انکل میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی تھی, سنی تھی, مطلب ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. میرے بیٹے کی کمپلینٹ آئی اسکول سے, میں آپ کو یہ دیکھو یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں سائڈوں کی کوائنس ہیں. کمپلینٹ یہ آئی کہ جی یہ لڑکیوں نے سائیکالوجی میں پڑھ رہا تھا یہ اے لیولز میں, لڑکیوں نے کمپلینٹ کی کہ 26 لڑکیاں تھیں, 1 لڑکا تھا. کہ یہ لڑکا نہ ہمارے ساتھ گھلتا ملتا ہے, نہ بیٹھتا ہے, اسائنمنٹ بھی اکیلا لیتا ہے, اکیلا کرتا ہے. تو اس نے مجھے پرنسپل صاحب نے بلایا, کہا جی کہ یہ آپ کے بیٹے کی کمپلینٹ آئی ہے. میں نے کہا سر میں بیٹے کو حکم دیتا ہوں کل سے جا کے ہر لڑکی کو جو ہے چومے گا بھی اور گلے سے بھی لگائے گا. کہتے کیا مطلب, آپ کیا سکھائیں گے بیٹے کو؟ میں نے کہا آپ نے کیا سکھایا ہے ان لڑکیوں کو؟ کہ آپ یہ سوچ, آپ کو تو بلکہ اسے فخر ہونا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, میرا مطلب یہی تھا کہ میں تو ہنس رہا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ہنس نہیں رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلط بندے کے ساتھ میں یہ بات کر دی ہے, طنز کیا ہے, ورنہ آپ نے مجھے کھا جانا تھا کہ جی یہ نارملائزیشن نہیں ہے. میں کہا ایک بچہ نہیں وہ لڑکیوں میں گھلنا ملنا چاہتا تو اس کو اوپر فرض کمفرٹیبل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے یہاں پر یہ دونوں سائڈیں چل پڑی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی میں اگر آپ کا بوائے فرینڈ نہیں ہے یا گرل فرینڈ نہیں ہے تو آپ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, آپ کو لوگ اپنے گروپس میں نہیں ڈالیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے معیار بدل گئے ہیں. حیا کے معیار کو ہم نے بے حیائی کے معیار کو حیا بنا دیا ہے کہ جی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہونا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہمارا ہے نا وائی ناٹ می جن زی کانسیپٹ, آئی ایم بیہائنڈ, آئی ایم ناٹ گڈ انف, ٹھیک ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف. میرا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیریزن جو ہے نا ہم جو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ ہمارا سکون چھینتا ہے. اور سوشل میڈیا ہماری منڈی ہے, وہ ہیرا منڈی ہے جہاں ہمارا سکون تو بکتا ہے. وہی منڈی کمپیریزن میں ڈالتی ہے, وہی منڈی کمپلیکس میں ڈالتی ہے, وہی منڈی ایون میں کہوں گا کرائم میں ڈالتی ہے. ایگزیکٹلی. دنیا اور ایک سیلف ہیٹریڈ بھی پیدا کرتی ہے. سب کچھ سب سے پہلے اپنے آپ کو کرتے ہو, ٹھیک ہے, متون کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دنیا جو ہے نا, یہ دنیا ایک فتنہ ہے, اور آپ کی نظر اس فتنے میں انٹر ہونے یا نہ ہونے کو, آپ کے دل میں, آپ کے مائنڈ میں گھسنے کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے آج لسٹ آف آئیز کو مائنڈ تک جس طرح ٹریول کرایا ہے, کیونکہ حالانکہ ان کا جڑاؤ تو بہت قریبی ہے, لیکن لٹرلی کئی بار آپ جیسے کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر میرے خلاف ہے, اپنے خلاف. بڑی خوبصورت بات کی. ویورز, کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آنکھیں دل کا پتہ تو دیتی ہیں, لیکن اکثر یہ پتہ نامعلوم افراد کے خلاف درج ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, تھوڑا لائٹر نوٹ پہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دین کی بات بھی اگر لائٹر نوٹ پہ پہنچے نا تو وہ شاید بہت سے دلوں کو اوپر نہ اثر کرے گی. امید ہے آپ کو یہ والا جو ایپیسوڈ ہے یا یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کی کنٹینیوٹی پسند آئے گی, لیکن اس میں ہمارے ساتھ آخری روزے تک چلیے گا کیونکہ ہماری اور آپ کی دونوں کی رہنمائی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.